بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی مختصر سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا نام شیخ تنویر عالم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آن لائن چیز جو میں لوگوں کے لیے منگاتا ہوں جس کے میں ان سے زیادہ پیسے لیتا ہوں تو کیا ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں ان سے قیمت سے زیادہ پیسے لیتا ہوں جبکہ میں خود ہی سارا کام انجام دیتا ہوں؟ دیکھیے، اگر آپ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں یا ریسیل کر رہے ہیں، آپ لے کر کے آگے بیچ رہے ہیں یا بیچ میں کمیشن لے رہے ہیں اور یہ بات واضح ہے تو اس میں نفع میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر جس کے لیے آپ خرید رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے لیے معاونت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں یا ہمارا تعاون کر رہے ہیں اور پھر اب آپ نے پیسے لے لیا تو یہ شکل درست نہیں، اس لیے کہ اگر بعد میں اس کو معلوم ہو جائے گا تو اسے افسوس ہوگا کہ یار ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری یہ مدد کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں اور انہوں نے تو بیچ میں پیسے کھا لیا، ڈکار لیا۔ تو اس سے اپنی عزت نفس پر بھی بٹا آئے گا، اپنی شخصیت بھی داغدار ہوگی۔ وہ دوسروں سے بتائے گا کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا، اگر ان کو پیسے لینا تھا تو بتا دیتے ورنہ ہم یہ کام دوسرے سے کروا لیتے۔ تو اس لیے اگر واضح طور پر معلوم ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ ہیں، آپ کا کام ہی یہی ہے، یا آپ بتا دیں کہ بھائی ہم بیچ میں تھوڑا بہت لے لیتے ہیں، جو بھی ہو اماؤنٹ بتانا ضروری نہیں کہ میں کتنا لیتا ہوں، لیکن اگر بتا دیں کہ میں بھائی کچھ لے لیتا ہوں یا ہم اسی طرح کا کام کرتے ہیں، بھائی ہماری محنت ہے اپنی، تب اس شکل میں تو صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور آپ کوئی کمیشن نہیں لے رہے ہیں تو یہ شکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکے کی شکل آ جائے گی۔ بعد میں اس کو معلوم ہوگا تو وہ کہے گا ارے یار بتائیے انہوں نے ہمارے ساتھ چیٹ کر دی، بیچ میں پیسے کھا گئے۔ ابو سعید اعظمی پوچھتے ہیں مفتی اقبال صاحب کو بہت پیار سلام مبارک و خیر، مفتی صاحب گئے ہوئے عمرے کے لیے کل انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میت پر کلمہ آیت الکرسی، سورہ یاسین وغیرہ لکھی ہوئی چادر ڈالنا درست ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے۔ اس میں بے ادبی اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ قرآن بہرحال قرآن ہے، ایک تو یوں ہی وہ کھلا رہے گا اور یہ اس میں کوئی اوپر سے پرندہ کوئی گزر سکتا ہے، اگر عام طور سے ہوتا ہے کہ جب جنازہ لے چلتے ہیں تب بھی وہ آیت الکرسی، تو ہو سکتا ہے اوپر سے کوئی چیل گزر رہی ہو، کوئی دوسرا کوا گزر رہا ہو، اس میں بیٹ کر دے وہ اس میں تو ناپاکی اس پر گرے گی۔ کھلا ہے یوں ہی، اس پر گرد بھی پڑ رہی ہے، اور پھر اگرچہ میت کو نہلا دیا گیا لیکن بہرحال جس طریقے سے زندہ میں آپ یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ آپ آیت الکرسی کی چادر اوڑھ لیں، بھائی ایسی چادر جس میں آیت الکرسی لکھی ہو، کیا آپ گوارہ کریں گے کوئی زندہ آدمی اسے اپنے پیروں پر ڈال لے یا اپنے پیٹ پر ڈال لے؟ ہرگز نہیں، کوئی مسلمان اس کو گوارہ نہیں کرے گا، تو مردہ پر کیسے درست ہو جائے گا؟ یہ سب بدعات خرافات ہیں، بلا وجہ کا مبالغہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح زندہ آدمی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، مردہ آدمی کے بعد صحیح نہیں ہے۔ بھئی آپ آیت الکرسی لنگی تھوڑی پہن لیں گے، آپ چادر تھوڑی رات میں اوڑھ لیں گے، کہیں ادھر دبے گی ادھر پڑ، بہرحال بے ادبی ہے، اس لیے یہ شکل درست نہیں ہے۔ ان کا ہے کہ ایک کمپنی ہے جس میں جوائن ہونے کے لیے 500 کا سامان اس کمپنی سے پہلے خریدنا پڑتا ہے، پھر جوائن کرتی ہے۔ عام طور سے اس طرح کی کمپنیوں کے ناجائز ہونے کا حکم ہے، اور تفصیل بہت ہے، بہت سی اس طرح کی ویڈیو بھی آ چکی ہیں، تفصیل چونکہ آپ نے بھی نہیں لکھی سوال میں، لیکن جو اس طرح کی شکلیں آئیں وہ یہی ہیں کہ یہ شکل جائز نہیں ہے۔ جو شکلیں ابھی تک مروج ہو چکی ہیں، یہ کوئی نئی شکل ہو تو ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ آپ نے بہت مختصر لکھا ہے، اور وضاحت کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، سوال کو مزید واضح کریں۔ سعد انہوں نے کہا کہ فوٹو بھیجی ہے، پوچھا ہے کہ مٹی کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، لب ڈالنے کا کیا مطلب ہوگا، اصلاح فرمائیں۔ اس میں جو آپ نے بھیجا ہے، اول تو یہ کہ یہ کون سی کتاب ہے اور کس سیاق و سباق میں ہے، تبھی کوئی بات کلیئر ہو پائے گی۔ اتنا تو سننے میں آتا ہے کہ مدینے میں خاک شفا کے عنوان سے ہے، اور عقیدت کا تعلق بھی یہ ہے کہ بعض لوگ وہاں سے خاک شفا لاتے ہیں۔ پہلے اس کا رواج بہت تھا، اب شاید رواج کم ہو گیا، تو جیسے کھجوریں لوگ لاتے ہیں ویسے خاک شفا کا بھی تذکر آتا ہے، لیکن اس کی یہ کس حد تک ثابت ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے، لیکن بہرحال عقیدت کا تعلق ہوتا ہے تو فضائل اور اس طرح کی چیزوں میں ضعیف چیزیں بھی چل جاتی ہیں، تو اس کا درجہ کیا ہے ثابت ہونے کا، اس کا علم ہم کو نہیں ہے، نہ ہم نے تحقیق کی ہے۔ لیکن اگر آپ جو پوچھنا ہے اس سے مراد خاک شفا ہے تو پھر بعض اکابر علماء نے بھی اس کی اجازت دی ہے، اور ہم نے غالباً معلم الحجاج یا کسی میں دیکھا بھی ہے کہ مدینے کے تبرکات میں سے خاک شفا بھی ہے۔ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے لگانا ہے، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم۔ باقی آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اس کتاب کا کوئی نام سرا اور اس کا پر نہیں کہ کون سی کتاب ہے، کون مصنف ہے، اس لیے ہم بہت اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ محمد سفیان
انہوں نے دعائیں دی اس چینل کو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بہت سی آسانیاں اس چینل کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں۔ آخر انہوں نے ایک ہیلپ چاہیے، وہی جو پچھلے ہفتے تھی کہ عورتوں کی نماز، ان کا اصرار یہ ہے کہ عورتوں کی نماز ہم پڑھ کے دکھائیں۔ تو اب ہم اس میں اور غور کر رہی تھی، اجلت کی ضرورت نہیں ہے، موقع ملے گا تو پڑھ کے بھی دکھائی جائے گی۔ باقی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ جہاں ہم سیکھتے ہیں تو کہیں غیر مقلدوں والا معاملہ تو نہیں ہے، کیونکہ جو اہل حدیث ہیں غیر مقلد، ان کو اصرار ہے کہ عورتوں بھی نماز اسی طرح پڑھیں جیسے مرد پڑھتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں آپ سیکھنے جاتی ہوں اور جو معلمہ ہیں جو سکھاتی ہیں وہ کہیں غیر مقلد یا اہل حدیث سے متاثر ہوں اور اس لیے وہ اس طرح ذہن سازی کر رہی ہیں یا سکھا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اتنا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی ابھی تک ہم اس طرح نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور علماء اس طرح کی نماز کو درست قرار دیتے ہیں، بہتر قرار دیتے ہیں، تو یہ نئی شکل آپ جو بتا رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بات واضح ہو جائے گی۔ اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ معلمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہیں وہ اہل حدیث غیر مقلدہ تو نہیں ہے وہ۔ باقی انشاءاللہ یہ آپ کی عملی مشق کیسے ہوگی، کبھی موقع ملے گا تو، ابھی ہم وعدہ نہیں کرتے اس کا۔ ریحان عالم یہ پوچھتے ہیں کہ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ منظر دیکھ کر ان کے آنسو جاری ہو گئے، جس پہ بیوی زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ صبر رکھو، قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو ہماری اس غم میں روئے گی۔ اہل سنت والجماعت کے نظریے میں اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ کہیں ثابت، اول تو یہ کہ اس واقعے کا فرضی ہونا یوں ہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر حضرت زین العابدین رو رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ایک قوم اور رہے گی، یہ سوال و جواب سے تطبیق نہیں ہے۔ ہر سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے، یعنی کچھ سوال کے لیے بھی عقل چاہیے، لکھنے والوں کو بھی عقل چاہیے کہ اگر وہ رو رہا ہے تو ہونا ہی چاہیے کہ ایک قوم پیدا ہوگی جو بدلہ لے گی۔ یہ بات تو پھر بھی قرین قیاس ہے کہ کوئی بات نہیں، اس وقت تو مظلوم ہو اور رو نہیں بیٹا یا جو بھی ہو، رو نہیں، اور ایک قوم آئے گی جو یہ کرے گی اور یہ کرے گی اور ان سے بدلہ لے گی اور ان کو سبق سکھائے گی، یہ بات تو قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ عقل سے پرے چیز ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ رو رہے ہیں وہ، اور حضرت زینب کہہ رہی ہیں کہ ایک قوم آئے گی کہ وہ بھی روئے گی، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ بھائی آپ کا بچہ اگر رو رہا ہے تو آپ اس کو تسلی کیا دیں گے کہ ابھی دیکھو کس نے تمہیں مارا، ابھی ہم اس کو بتاتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے یا آپ یہ کہیں گے کہ رکو تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی روتے ہیں، یا تمہارا بھائی بھی روئے گا، یا فلاں بھی روئے گا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ تو سوال و جواب میں خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے واہیات ہونے میں اور فرضی ہونے میں کوئی شبہ کسی قسم کا ہی نہیں۔ تو آج یہ سوالات بہت کم آئے ہیں اور یہ سوالات آپ کے پورے ہو گئے۔ اب اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔